قرآن سے دوری کی وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا. قرآن سے دوری کی وجہ سب سے پہلی وجہ منافقین کا ریلیشن شپ بنتا ہے علماء سو سے. میں آپ کو پوری اسٹریٹجی بتا رہا ہوں. آپ جو سلطان عبدالحمید صاحب کی سیریز ہے وہ اٹھا کے دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں جو ترکوں نے بنائی ہے. اس کے اندر بہت سبق آموز چیزیں. سب سے پہلی چیز کہ جو کسی بھی ریاست کے ستون ہوتے ہیں, کسی بھی ریاست کی جو روٹ ہوتی ہیں, وہ اس کے ایماندار ترین بندے ہوتے ہیں. ریاست ایماندار ترین بندے جو ہوتے ہیں نا, وہ ریاست کی جڑیں ہوتے ہیں, جس کے اوپر ریاست ایک درخت بنتی ہے, پھر وہ پھل دیتی ہے. ان جڑوں میں دیمک لگائی گئی رشوت کے ساتھ. اب کیا کیا گیا؟ جب ریاست آپ کے ایماندار ترین لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جڑیں ہیں, مجھے یہ بتائیں, جب آپ جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا ہے, یہ منافق ایک کیڑا سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اور جو ریاست کی جڑیں ہوتی ہیں وہ انسان ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. اب جو یہ علماء سو ہوتے ہیں نا, یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جڑ جو علماء سو ہے, جو عالم سو ہے, یہ اس جڑ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ناقص جڑ کون سی ہے, اس کو پکڑے ہم. اس کو جناب یہ منافقین کا جو کیڑا ہوتا ہے نا, یہ لگ جاتا ہے. ان کو لالچ دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں, کیوں اللہ نے فرمایا سورہ الفرقان میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور کے بھی اصول ہوتے ہیں, یقین مانیں. بھیڑیا ہے, دیکھیں آپ اسے کہیں غلامی کر, کہے گا بھائی توڑ لا دے, گردن اتار دو, غلامی نہیں کر سکتا تیری میں. اللہ نے سورہ عادیہ میں, جس میں وہ گھوڑے کا ذکر ہے, کیا فرمایا, وہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے انسان, دیکھ میرا بنایا ہوا گھوڑا, جب تو اس پہ سوار ہوتا ہے جنگ میں کیسے صفوں کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے, یہ سوچے بنا کہ کتنی تلواریں ہیں یا کتنے تیر ہیں. وہ تجھے شرم نہیں آتی میری ناموس کے لیے تو کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے قرآن کو بھیج دیا جناب. اس ریاست کے اندر دیکھیں, ریاست ایک ماں کی گود ہے. ریاست ماں ہوتی ہے کسی بھی امت کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس ریاست کے اندر ہی مسلمان بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس ریاست کی ایماندار لوگوں کو سپریس کر دیا جائے, دبا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, منافقین آئے آپ کی صفوں میں داخل ہوں, علماء سو جو ان کو نشانہ بنائے, تو کیا کریں گے؟ انہوں نے پھر کیا کیا میں بتاتا ہوں. اینڈ پہ انہوں نے کیا گیا سر اتنا زبردست, 2 صدی کام کیا انہوں نے سر, 2 250 سال کام کیا انہوں نے. ان کا صبر دیکھیں, ان کی ثابت قدمی دیکھیں, ان کا استقام دیکھیں, انہوں نے اپنی نسلوں کو کیسے کھڑا کیا. سر 300 سال اپنے مقصد کو دینا سر حیران نہیں کر دیتا. 300 سال انہوں نے اپنے مقصد کو دیا. کیا کیا 5 نکاتی اسلام بنا کے رکھ دیا, بات ختم. گنائیں کتنی آیتیں ہوں گی نماز پہ, کتنی آیتیں سر؟ 6000 سے تقریباً, یہ بڑا عجیب سا فگر ہے, مجھے بھی فگر نہیں یاد, یہ بڑا مبہم سا فگر ہے کہ تقریباً 6000 سے اوپر آیتیں ہیں کم و بیش, ٹھیک ہے. کوئی 6666 کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, 6000 سے اوپر ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک راؤنڈ فگر سا کرتے ہیں, ایک آئیڈیل فگر بناتے ہیں, ٹھیک ہے. 6000 آیات ہے پراجا صاحب. مجھے اب یہ بتائیں نماز کی کتنی ہوگی؟ 200 کر لو, 400 کر لو. آج کی کتنی ہوگی؟ 100 کر لو, 300. روزے پہ کتنی ہوں گی آیات؟ روزے پہ کتنی ہوں گی آیات سر جی؟ 300 کر لو. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, زکوٰۃ پہ کتنی ہوگی؟ مجھے بتائیں کتنی آیات ہوں گی؟ 1000 کر لو جی, دل بڑا کرو, 1000 کر لو. وہ پیچھے 5000 آیتیں کدھر گئیں بھائی؟ یہ کس نے بنایا یہ دین؟ مجھے بتائیں نا, یہ 5 نکاتی دین کس نے دیا بھائی؟ یہ 5 کام کر لیے, جنت تمہاری ہے. ادھر قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہونا ہے بھائی.
پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں کیا دے دیا گیا؟ 5 نکاتی دین. کیسے ہوا؟ کیسے ہم اس نیج پہ پہنچے؟ سوئے ہوئے ہیں، ہوش ہی کوئی نہیں. دوسری پراجا صاحب ایک آیت بڑی زبردست. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان میں آپ میں نہیں آتے. کیا ہے یہ امانت ہے. اب اس امانت کی حفاظت صحابہ نے خون دے کے کیوں کی؟ اللہ کے نبی نے اپنا خون کیوں دیا؟ میں بتاتا ہوں. لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ. سر جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے، جو ایمانت کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یہ وجہ تھی خون دینے کی. اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ ایمانت ہے، ہر انسان کے پاس یہ ایمانت ہے. کیا مجھے یہ بتائیں یہ حفاظت ہے ایمانت کی؟ ہمارے سامنے بیٹھ کے ممبروں پہ علماء سو ہمارے بچوں کی روٹی کھا گئے ہیں جناب. پھر سن لے کان کھول کے. لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ. اس بندے کا کوئی ایمان نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو ایمانت دار نہیں. اس بندے کا کوئی دین نہیں جس کا عہد نہیں. الست بربکم، لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے. عہد کے ساتھ ہماری وفاداری ہے. بھجن ہماری مارکیٹیں جھوٹ کے بنا چل ہی نہیں رہی. اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، میاں بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ عہد کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایمانت بتائیں، آپ رکھوائیں ایمانت کسی کے پاس، آپ کو مل گئی تو بتائیے گا. یہ سارا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اندر ہے. اور ہم 5 نکاتی اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی دوری کی وجہ سے یہی ہونا ہے. علماء سونے ہمیں یہی دینا ہے. اور امت کے پاس اس وقت جو ہے، میں کیسے کہوں علماء حق بیٹھے ہوئے، کدھر بیٹھے ہوئے دکھائیں. وہ کیا دے رہے ہیں؟ ابھی بھی جا کے آپ فتویٰ لے لیں. جی یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ نے کر لیا، آپ جنتی ہیں. یہ فتویٰ ہے. ادھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.